العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، بڑائی کبریائی اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہم سب کا مالک، خالق، رازق ہے. بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام اعظم، قائد اعظم، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر. سامعین محترم، سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اس آیت کی روشنی میں مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھ سمیت ہر ایک کو سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ النساء کی آیات میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے دوسرے مسائل کو بیان کیا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کے کرتوت، ان کے معاملات، ان کے حسد اور ان کے شرور کو بھی بیان کیا ہے، اور ساتھ اہل ایمان کو کچھ احکامات کا حکم دیا اور کچھ سے بچنے کا حکم دیا. ان میں ایک حکم یہ ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. بے شک اللہ تعالی تمہیں حکم دیتا ہے امانتیں اہل امانت کے حوالے کر. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو. إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ. یقیناً وہ بہتر ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا. بے شک اللہ تعالی سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یہود کے اندر یہ عیب، یہ کمی اور یہ گناہ موجود تھا. وہ امانت میں خیانت کر جاتے تھے. اگر کوئی چیز امانت ان کے پاس رکھوائی جاتی، وہ امانت میں خیانت کر جاتے، بے ایمان ہو جاتے اور امانت کی رقم کو، مال کو ہڑپ کر جاتے. اور ایک ان کے اندر بیماری اور عیب اور کمی اور کجی یہ تھی، وہ علمی خیانت بھی کرتے تھے. اللہ کی کتاب امانت ہے، اس امانت کو اس انداز سے سمجھنا اور اس پر اسی طرح عمل کرنا جس طرح کتاب کی منشا ہے. یہ اس کتاب کے نزول کا مقصد تھا. لیکن یہودیوں نے تورات کو پڑھا، اپنے مقاصد کے مطابق احکامات کو تبدیل کر لیا، جہاں چاہا وہاں پر حکم بدل لیا، جہاں چاہا وہاں پر اللہ کے حکم کی منشا اور ارادہ کو تبدیل کر لیا، اور جو چاہا
وہ عوام کو سنا دیا اور جو چاہا اس کو چھپا لیا۔ علمی خیانت بھی کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو بھی امانت کے طور پر ہی استعمال کیا ہے۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، کہ ہم نے اس امانت کو آسمانوں کے اوپر، زمینوں کے اوپر اور پہاڑوں کے اوپر پیش کیا۔ وہ اس بات سے ڈر گئے اور اس کی امانت کے بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا، لیکن حضرت انسان نے اس کو اٹھا لیا، اور جب اس کو اٹھا لیا ہے پھر اب اس امانت کا حق ہے کہ اس کے اوپر کما حقہ عمل کیا جائے اور اس کا ابلاغ کیا جائے۔ لیکن یہودی علمی خیانت کر جاتے تھے، جیسے اللہ کی کتاب قرآن مجید امانت ہے، ایسے تورات و انجیل اور زبور بھی، اور حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے اوپر آنے والے صحیفے بھی اللہ تعالیٰ کی امانت تھے، لیکن انہوں نے امانت کو تبدیل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، جو امانت والوں کا حق ہے ان کو ادا کر دیا جائے۔ اگرچہ اس کے شان نزول کے حوالے سے مفسرین نے یہ خاص واقعہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر زندگی گزارتے ہوئے اور خانہ کعبہ کی چابیوں کے ذمہ دار جو تھے، ایک دفعہ عثمان بن طلحہ سے چابی مانگی، مجھے خانہ کعبہ کی چابی دی جائے۔ عثمان بن طلحہ نے انکار کیا، چونکہ مسلمان نہیں تھا۔ کہا تمہیں چابی نہیں ملے گی، کہا مجھے چابی دی جائے، میرا دل چاہتا ہے میں خانہ کعبہ کے اندر جا کر نماز کو ادا کروں۔ کہا چابی نہیں ملے گی۔ یہ چابی بردار عثمان بن طلحہ انکار کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اس وقت کو بھی یاد کرو جب یہ چابی اللہ کے حکم سے میرے ہاتھ میں آئے گی، میں جس کو چاہوں گا چابی دوں گا۔ وقت گزرتا گیا، ماہ و سال بیتتے گئے، اللہ نے اسلام کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ سارا کفر آپ کے سامنے سر نگوں ہے، آپ فاتح اور کامیابی کی حالت میں مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور سارے مشرک اور کافر آپ کے سامنے ڈر رہے ہیں اور کب کبھی طاری ہو رہی ہے کہ آج انتقام کا دن ہے۔ ان کو اپنے کیے کا اندازہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ مجھے تمہارا ایک ایک جرم یاد ہے، تم نے جو ہمارے ساتھ کیا وہ مجھے یاد ہے، لیکن میں اپنے بھائی یوسف کی طرح آج یہی اعلان کرتا ہوں لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، آج پکڑ دکڑ کا دن نہیں ہے، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج انتقام کا دن نہیں ہے، بلکہ آج معافی کا دن ہے، اور تم سب آزاد ہو، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اور جناب عثمان بن طلحہ سے آپ نے چابی کو وصول کیا، چابی مل گئی، آپ خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے، آپ نے 2 رکعت نماز کو ادا کیا، اور لگی ہوئی دیواروں کے ساتھ مجسموں کو اور مورتیوں اور صورتوں کو گرا دیا، اور ساتھ اس تلاوت کو بھی فرما دیا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا ہے، باطل چھٹ گیا ہے، اور باطل کو ختم ہی ہونا ہے۔ آپ واپس پلٹے، چابی دینے کا وقت آیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے اس بات کی خواہش کی کہ مجھے چابی دی جائے، آب زمزم کی ذمہ داری ہمارے پاس ہے،
آب زمزم کے اوپر کنٹرول ہمارے پاس ہے، آب زمزم کی ترسیل کا اختیار ہمارے پاس ہے۔ اگر چابی بھی مل جائے یہ دو سعادتیں جمع ہو جائیں گی، لیکن جناب عثمان بن طلحہ کے دل کے اندر یہ ارادہ تھا یہ چابی مجھے مل جائے۔ آسمان سے وحی آ گئی، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، جو امانت کے حقدار ہیں ان کو امانت واپس کر دی جائے۔ آپ باہر تشریف لائے، آپ کی زبان نبوت سے یہ آیت جاری تھی، آپ نے چابی حضرت عثمان بن طلحہ کے ہاتھ میں سما دی اور کہا قیامت تک یہ چابی تمہارے خاندان کے اندر رہے گی۔ آج بھی خانہ کعبہ کی چابی اسی خاندان کے اندر ہے اور قیامت تک انہی خاندان کے اندر یہ چابی رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے امانت کو ادا کر دیا تھا، اور اس امانت میں عموم بھی پایا جاتا ہے، ہر قسم کی امانت کا ذکر اس کے اندر موجود ہے، خواہ اس کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہو، خواہ اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہو۔ حقوق اللہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی شکل میں ہو سکتا ہے، اور حقوق العباد ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے ہو سکتا ہے۔ ہر طرح کا حکم اس کے اندر موجود ہے، چاہے وہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، وہ سیاسی اور ملکی لیول کا ہو، ہر قسم کی امانت کو ادا کرنا اور امانت کی پاسداری کرنا اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے، اور اس بات کا اظہار کیا کہ یہ خیانت ناقابل جرم معافی ہے۔ اگر ایک بندہ امانت میں خیانت کرتا ہے یہ اتنا بڑا گھنونا جرم ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی معافی نہیں، چاہے وہ شب زندہ دار ہو، چاہے وہ عبادت گزار ہو، چاہے وہ رفاع عامہ کی کام کرنے والا ہو، چاہے لوگوں کی دیکھ بھال کرنے والا ہو، چاہے وہ ذکر اذکار کرنے والا ہو، چاہے وہ نوافل اور فرائض کا پابند ہو، لیکن اگر وہ امانت میں خیانت کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس جرم کی معافی نہیں ہے۔ مجاہدین کی حفاظت کرنا، مجاہدین کی رکھوالی کرنا، مجاہدین کا پہرا دینا بڑی سعادت کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجاہدین کا پہرا دیتا ہے، مجاہدین کی رکھوالی کرتا ہے، مجاہدین کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کے ہاں یہ عمل اتنا پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آنا، آپ کے ساتھ وقت کو گزارنا، آپ کی محفل میں بیٹھنا، آپ کے ساتھ سفر کرنا، آپ کو حالت ایمان میں دیکھ لینا، یہ اس سے بڑی سعادت کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کی کامیابی کے بعد واپس پلٹتے ہیں، آپ نے اپنے سفر کا رخ وادی قرا کی طرف کیا ہوا ہے، آپ وہاں پہ ٹھہرتے ہیں، آپ نے پڑاؤ کا ارادہ کیا ہے، سواریوں سے سامان کو اتارنے کا سلسلہ شروع ہے، آپ کی خدمت کرنے والا، خدمت گزار، آپ کا غلام، آپ کی لگام کو تھامنے والا، راستے میں آپ کی ضروریات کو پورا کرنے والا، آپ کے ساتھ سفر میں جانے والا اور شریک ہونے والا، بڑی سعادت کی بات ہے کہ کسی بزرگ کی خدمت کی جائے، بڑے کی خدمت کی جائے، اللہ والے کی خدمت کی جائے، بڑی سعادت کی بات ہے۔ لیکن یہ تو اس کی خدمت کر رہا جو ساری انسانیت کا بڑا ہے، جو نبیوں کے امام ہیں، جو سید الاولین والآخرین ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے ہوئے، کبھی سواری کو چلاتے ہیں، کبھی روکتے ہیں، لگام تھامتے ہیں، آپ کے سامان کو اوپر لادتے ہیں، آپ کے سامان کو اتارتے ہیں، کبھی آپ کی خدمت میں پانی پیش کرتے ہیں، کبھی سفر کے اندر جاتے ہوئے
حاجات اور ضروریات کا خیال رکھ رہے ہیں، لیکن عین اس وقت جب یہ کجاوے کو اتار رہا تھا، جب کجاوے سے سامان کو اتارتے ہوئے اچانک ایک نامعلوم تیر آتا ہے اور مدعم نامی آدمی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور آپ کے ساتھ سفر میں ہیں اس کو لگ جاتا ہے، اور وہ تیر ایسا لگتا ہے موت کے گھاٹ روح برباد کر جاتی ہے۔ صحابہ آتے ہیں، خوشخبری کا پیغام لے کے آتے ہیں کہ اس کے لیے مبارک ہے، یہ شہید ہو چکے، اللہ کی راہ میں جان کو دے چکے، جنت کے مہمان بن چکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، آپ کو بتا دیا گیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں نے اس کو دیکھا ہے، یہ جہنم کی آگ کی لپیٹ کے اندر ہے۔ صحابہ نے متعجبانہ انداز سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ صحابہ نے کچھ اور سوچا تھا، حقیقت سے ناآشنا تھے، اصل معاملہ کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے خیبر کے میدان میں مال غنیمت جو ملا تھا اور تقسیم سے پہلے ایک چادر کو اٹھا کے الگ کر لیا تھا، اور اس ایک چادر کی وجہ سے جو مال غنیمت اللہ کی امانت تھا اس امانت میں خیانت کر دی، اس خیانت کی وجہ سے اللہ نے اس کو جہنم کی آگ کے اندر رکھ دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ امانت حقوق العباد تھا، اس کا تعلق حقوق العباد سے تھا، اور جو قرض ہے وہ بھی حقوق العباد سے ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اللہ کی راہ میں جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دیتا ہے، الا الدین، سوائے قرض کے۔ اللہ کے راستے میں کٹنے والا، شہادت پانے والا جب اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے، اگر اس کے ذمہ قرض ہوتا ہے اللہ اس کے قرض کو معاف نہیں کرتا۔ قرض کے علاوہ جو بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اس قرض کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، امانت کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ اس امانت میں خیانت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو معاف نہیں کیا۔ اس بات سے ہمیں یہ اندازہ لگا لینا چاہیے۔ اور یہ عہدوں کی تقسیم، یہ مناصب، علماء نے، مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات بھی نقل کی ہے کہ جو کسی کا اہل ہے، جو کسی عہدے کے لائق ہے، اس کو اسی عہدے پہ وہ رکھا جائے، وہی عہدہ دیا جائے۔ اگر وہ اس عہدے کے لائق نہیں ہے، نا اہل لوگوں کے ہاں وہ عہدہ دیا جائے گا اور ان کو سونپ دیا جائے گا، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ جس کا جو عہدہ بنتا ہے وہ اس کو دیا جائے، اگر نہیں بنتا چاہے وہ اپنا ہی کیوں نہ ہو اس کو وہ عہدہ نہ دیا جائے، چونکہ اس کی وجہ سے حقوق العباد سلب ہو جائیں گے، عوام الناس کے اوپر ظلم اور زیادتی کا دروازہ کھلے گا، وہ اس امانت کا حق ادا کرنے میں ناکام ہو جائے گا اور اس کے اثرات عوام الناس تک آئیں گے۔ ذاتی بنیاد پر، خاندانی بنیاد پر، برادری ازم کی وجہ سے یا کوٹا سسٹم کی وجہ سے یا پارٹی ازم کی وجہ سے اگر عہدوں کو تقسیم کر دیا جائے گا تو پھر اس کا حق ادا نہیں ہوگا، یہ امانت میں خیانت ہے۔ اور اقتدار بھی عہدہ ہے، امانت ہے، عہدہ ہے، حکومت ہے، یہ امانت ہے، اگر اس کا بھی صحیح استعمال کیا جائے گا اللہ کے ہاں اجر پائے گا، اگر اس کا صحیح استعمال نہیں ہوگا تو یہ امانت میں خیانت ہی سمجھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو عامل مقرر کیا، جائیں فلاں علاقے میں، آپ کو گورنر، عامل، ذمہ دار، عہدیدار بنا کر بھیجا۔ جناب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے عامل نہیں بنائیں گے؟ کیا آپ مجھے عامل نہیں بنائیں گے؟ کیا ہے؟
ارادہ اور خواہش کہ مجھے بھی عامل بنایا جائے، چونکہ صحابہ کو جیسے جیسے پتہ چلتا گیا ویسے ویسے وہ اصلاح کرتے گئے، اور جس چیز کا پتہ نہیں تھا اس میں پوچھنے میں حرج بھی انہوں نے نہیں سمجھا کہ اللہ کے رسول مجھے عامل نہیں بنائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک ضعیف، اے ابو ذر اس عہدے کے اعتبار سے تو کمزور ہے، انہا امانت، یہ امانت ہے، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، اور قیامت کے دن جو عہدے دار ہوگا اس کے لیے ذلت ہوگی، ندامت ہوگی۔ إِلَّا مَنْ أَخَذَ بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا، سوائے اس ذمہ دار کے اور عہدے دار کے جو اپنے عہدے کا صحیح استعمال کرے گا اور اس کا حق ادا کرے گا۔ اگر عہدہ لے لیا، ذمہ داری لے لی اور اس کا حق ادا نہ کیا، کل قیامت کے دن اس امانت کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا اور سوائے ذلت اور ندامت کے کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن ہماری ترجیح یہ نہیں ہے، ہمیں اس دن کا احساس نہیں ہے، اور ہمارے پیش نظر آخرت نہیں ہے۔ اگر آخرت ہوتی تو اقتدار کی جنگ نہ ہوتی، اقتدار لینے کے لیے پھر تیار نہ ہوتے۔ ہم اقتدار لینے کے لیے پتہ نہیں کتنے پاپڑ بیلتے ہیں کہ ہمیں اقتدار مل جائے، چونکہ دنیا کی ہوس ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ یہ امانت ہے، اور جو امانت میں خیانت کرے گا، اس کا حق ادا نہیں کرے گا، انہا خزی و ندامت یوم القیامت، قیامت کے دن اس کے لیے ذلت اور رسوائی ہوگی اور ندامت اور پشیمانی ہوگی۔ اور اسی طرح باتیں بھی امانت ہیں، جو ہم باتیں کر لیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وہ بھی امانت ہیں، اور خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے بارے میں بیان کیا، اذا حدث الرجل بحدیث ثم التفت فہی امانت، جب کوئی آدمی تم سے بات کرے اور وہ بات کرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھتا اور جھانکتا ہے، فہی امانت، وہ امانت ہے۔ وہ اس انداز میں بات کر رہا ہے کہ صرف آپ کو بتانا چاہتا ہے، ایسی صورت میں اس کی بات کیا ہوگی؟ وہ بھی امانت ہوگی۔ اور فرمایا جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ بھی امانت دار ہے۔ المستشار مؤتمن، وہ امانت دار ہے اس بات کا کہ وہ صحیح مشورہ دے، اور اس بات کا بھی ہے کہ اس مشورے کو آگے بیان نہ کرے، الا کہ اس سے اگر کسی کا نقصان ہو رہا ہو تو پھر تو اس کو بیان کرنا نیکی ہے، ادروائز نہیں۔ اور سب سے بڑی امانت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان من اعظم الامانت عند اللہ یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑی امانت یہ ہے، یفضی الرجل الی امرأتہ وتفضی الیہ، جب انسان اپنا مرد عورت اپنی تنہائی پسند ہوتے ہیں، میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں، میاں بیوی خلوت نشینی کو اختیار کرتے ہیں، اور اس وقت جو راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، فرمایا کہ سب سے بڑی امانت یہ ہے، ثم ینشر سرہا، پھر اس کے پوشیدہ رازوں کو جب بیان کرتے ہیں، یہ امانت میں خیانت ہے، یہ سب سے بڑی امانت میں خیانت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت، آپ نے اس کی کچھ نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا امانت اٹھ جائے گی، آدمی رات کو سوئے گا اور صبح اٹھے گا، امانت اس کے دل میں ایک نشان کے برابر رہ جائے گی، ورنہ امانت کوئی نہیں ہوگی۔ اگلے دن سوئے گا اور اس کے جسم پر جیسے کوئی آبلہ بن جاتا ہے، چھالا بن جاتا ہے جس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اس کے بعد نشان بھی مٹ جاتا ہے، یہ کیفیت ہوگی۔ اور پورے علاقے میں ایک امانت دار اور جس کا بڑا چرچا اور شہرت ہوگی، اور لوگ کہیں گے فلاں بڑا امانت دار ہے، سچا ہے، سچا ہے، بڑا اچھا ہے، بڑا کھرا آدمی ہے،
اور لوگ اس کے پاس جائیں گے کہ یہ بہت اچھا ہے اور اس کا نام ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ اس کے دل کے اندر جس کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال ہوگا یہ بہت امانت دار ہے، بڑا سچا آدمی ہے، ایک وقت آئے گا کہ اس کے دل کے اندر اصل میں حقیقت میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ لوگ سمجھیں گے یہ بہت امانت دار ہے، بڑا سچا ہے، بڑا اچھا ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کیفیت سے محفوظ فرمائے۔ اور فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہو، جس کی امانت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں ہے، ولا دین لمن لا عہد لہو، اور جو وعدے کی پاسداری نہیں کرتا اس کا دین ہی نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، بات کرے جھوٹ بولتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے امانت میں خیانت کر جاتا ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ وَإِن صَلَّى وَصَامَ، اگرچہ وہ نماز بھی پڑھتا ہو روزہ بھی رکھتا ہو، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اور وہ اپنے تئیں گمان کرتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، اور اس کے اندر یہ تینوں علامتیں موجود ہیں، فرمایا کہ وہ منافق ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کان منافقاً خالصاً، پکا منافق ہے، اور جس کے اندر ایک ہی عادت برائی ہے اس کے اندر منافقت کی ایک علامت موجود ہے۔ حضرات جو بات سمجھانا چاہتا ہوں یہ نفاق کی علامت ہے، اور امانت میں خیانت کرنا بہت بڑا جرم ہے، یہ منافقت ہے۔ اور ایمان کا تقاضا یہ ہے جو امانت دی گئی ہے اس امانت کی پاسداری کی جائے، امانت کی حفاظت کی جائے، امانت کو اسی طرح رکھا جائے۔ ہمارے اسلاف تو ملنے والی امانت کے نوٹوں کو بھی تبدیل نہیں کرتے تھے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے کوئی 10,000 کو لاکھ روپیہ دیا ہے اور وہ 10,000 ہیں، 10,000 کے نوٹ ہیں، وہ اس کو تبدیل بھی نہیں کرتے تھے کہ اس کو 1000 لے لیں اور 500 کے 2 رکھ کے، رقم تو اتنی ہے، وہ کہتے نہیں، امانت کا تقاضا یہ ہے جو نوٹ دیا گیا ہے وہی واپس دیا جائے۔ اور اسی طرح حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں من فارق الروح الجسد، جس کے جسم سے روح اس حالت میں نکلی، وَهُوَ بَرِيءٌ مِّن ثَلَاثٍ، کہ وہ 3 عیبوں سے پاک تھا، داخل الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، الکبر والغلول والدین، وہ تکبر نہ کرتا ہوا اور وہ امانت میں خیانت بھی نہ کرتا ہوا اور اس نے کسی کا قرض بھی نہ دینا ہوا۔ تو ان 3 عیبوں سے وہ پاک تھا کہ وہ تکبر نہیں کرتا تھا، امانت میں خیانت نہیں کرتا تھا، اور اس نے کسی کا قرض نہیں دینا تھا۔ وہ اس دار فانی کو چھوڑتا ہے، اس کی روح پرواز کرتی ہے، عاجزی انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے والا، امانت کی حفاظت کرنے والا اور لین دین کے معاملات کو درست رکھنے والا، اس کے ذمہ نہ تو تکبر تھا، اور تکبر سب سے بڑا یہ ہے بطر الحق و غمط الناس، حق بات کا انکار کر دینا، لوگوں کو حقیر جاننا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو برتر سمجھنا، اپنے آپ کو پوتر سمجھنا، دوسروں کو اپنے آپ سے گھٹیا سمجھنا، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں اشرف سمجھنا، اور دوسروں کو کوئی حیثیت نہ دینا، اور اللہ کے حق بات اور فیصلے پر آ جانے کے باوجود اور اللہ رسول کی باتوں سے بڑھ کر حق کون سا ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، سب سے سچی بات تو اللہ کی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب کہہ دیا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ جب بھی بات کرتے ہیں دین کے حوالے سے اللہ کی وحی کی روشنی میں بات کرتے ہیں، اور آپ نے اس صحابی کو یہ بتا دیا تھا اور کہہ دیا تھا جس کو صحابہ نے کہا تھا تو نبی کی ہر بات کو لکھ لیتا ہے، نبی کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی غم کی کیفیت ہوتی ہے، کبھی کیا ہے کبھی کیا ہے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر لکھا کرو، آپ کی ہر بات کو نہ لکھا کرو۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آیا، پہلے لکھا کرتا تھا، آپ نے دیکھا اب نہیں لکھ رہا،
کہا میرے پیارے کیوں نہیں لکھ رہا؟ پہلے تو تم میری باتوں کو لکھا کرتا تھا، آج کیوں نہیں لکھ رہا؟ کہا مجھے میرے ساتھیوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو دیکھ کر لکھا کرو، کبھی وہ غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی کیا حالت ہے، کبھی کیا ہے، کبھی مسائل کی بات ہے، کبھی عام دنیا جنرل کی بات ہو رہی ہے، لہذا دیکھ کر لکھا کرو۔ آپ نے فرمایا لکھا کرو میرے پیارے صحابی، لکھا کرو، اللہ کی قسم ہے اس زبان سے سچ کے سوا کچھ بھی نہیں نکلتا، لہذا سب سے بڑا سچ اللہ رسول کی بات ہے۔ جب اللہ رسول کی بات ہمارے پاس آ گئی ہے پھر ہم اس کو نہیں مانتے تو ہم تکبر کرتے ہیں، گویا کہ اللہ کی بات چھوٹی ہے میں بڑا ہوں، رسول اللہ کی بات نعوذ باللہ چھوٹی ہے میں بڑا ہوں، اللہ کی بات چھوٹی ہے، اللہ کا حکم چھوٹا ہے، میری سوچ بڑی ہے، رسول اللہ کا فیصلہ چھوٹا ہے، میرا اجتہاد بڑا ہے، رسول اللہ کی بات چھوٹی ہے، میرا فیصلہ زیادہ اچھا ہے۔ میں نے جب اللہ رسول کے مقابلے میں اپنی بات کو مانا ہے، اپنے خیال کو مانا ہے، اپنی سوچ کو مانا ہے اور اپنے تدبر کو مانا ہے اور اپنے غور و فکر اور دنیا کے تقاضوں کو مانا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے نزدیک اللہ کی بات چھوٹی ہے، میری بات بڑی ہے، میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چھوٹی ہے، میری بات بڑی ہے۔ اس سے بڑا تکبر کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا تکبر تو یہ ہے، فرمایا اگر آدمی مر جائے، فوت ہو جائے، اس کی روح پرواز کر جائے اور وہ تکبر نہ کرتا ہو، یعنی اللہ رسول کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینے والا ہو، اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو، حق بات کو مان کر اس کے مطابق عمل کرنے والا ہو، اور وہ اس نے امانت میں خیانت بھی نہ کی ہوئی اور اس نے کسی کا قرض بھی نہ دینا تھا، اللہ تعالیٰ داخل الجنہ، اللہ اس کو جنت کا داخلہ دے گا، وہ جنت کا مہمان بن جائے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانت کو ضائع کیا جائے، امانت میں خیانت کی جائے اور عام خیانت ہو رہی ہو، فانتظر الساعہ، پھر قیامت کا انتظار کر کہ کب قیامت آ جاتی ہے، پھر قیامت کا کوڑا برسنے والا ہے۔ جب امانت کی حفاظت نہ کی جائے، امانت میں خیانت عام ہو جائے، پھر قیامت کا انتظار کرو کہ قیامت آنے والی ہے۔ اور آگے فرمائے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم لوگوں کے درمیان انصاف کرو پھر عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ ان کے ساتھ فیصلہ کیا کرو، فیصلے کا وقت تمہارے پاس ہے، تم نے فیصلہ کرنا ہے اور تم اس کو جانتے ہو، تم اس کے بارے میں پوری معلومات رکھتے ہو، تو پھر انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے۔ جن باتوں کے ہم مکلف ہیں کہ ہم نے ان کا فیصلہ کرنا ہے، پھر ہمارے ذمہ ہے کہ ہم انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے، چونکہ اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ ابارے کہ تم نا انصافی کرو، کہ تم عدل سے انکار کر دو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، لیکن ہر حال میں عدل کیا کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، چاہے وہ ذاتی اعتبار سے ہے، خاندانی اعتبار سے ہے، علاقے کے اعتبار سے ہے، ملک کے اعتبار سے ہے۔ جب ہمارے ذمہ ہے اس کا فیصلہ کرنا، پھر ہم اس بات کے پابند ہیں کہ ہم نے انصاف کرنا ہے، یہ عدل کرنا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قیامت کے دن عدل انصاف کرتا ہے اپنے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں، خاندان والے کے بارے میں، علاقے کے بارے میں، ملک کے بارے میں، جس کو یہ عہدہ دیا جاتا ہے، جس کے پاس یہ اختیار آ جاتا ہے اور وہ انصاف کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن نور کے ممبروں کے اوپر ان کو بٹھائے گا۔ اور آپ نے 7 لوگوں کو جن کو اپنے عرش کا سایہ دینا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی ذکر کیا تو فرمایا امام عادل، سب سے پہلا وہ امام، حکمران، بادشاہ، قاضی ہے جو انصاف کرنے والا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ملک جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والا ہے، جو اللہ رسول کا نعرہ لگانے والا ہے، جو کتاب و سنت کا نام لینے والا ہے، اور جس کے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ رسول کے حکم کے خلاف اور ان کے فیصلوں کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں بنایا جائے گا، کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا، کوئی قانون سازی نہیں کی جائے گی۔ افسوس کی بات ہے پوری دنیا میں انصاف کے اعتبار سے ہمارا ملک 130ویں نمبر پر ہے۔ 130 29 ملک زیادہ انصاف کرنے والے ہیں، اور ہمارے ملک کا جو
لیول ہے انصاف کا وہ 130ویں نمبر پر آتا ہے انصاف کے اعتبار سے، حالانکہ اس کو تو سب سے پہلے نمبر پر آنا چاہیے اور سب سے اوپر آنا چاہیے، لیکن ہمارے ملک میں انصاف کی دھجیاں بکھ رہی ہیں اور اپنی مرضی سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے اوپر آفتیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں اور سب کچھ ناانصافی اور امانت میں خیانت کی وجہ سے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم انصاف کرو۔ آخری باتیں ہیں، ایک وقت وہ تھا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک معاملہ ایک یہودی کے ساتھ ہوا۔ قاضی شرح نے آپ کو بلایا اور عدالت کے ایک کٹہرے میں کھڑا کیا، دوسری طرف یہودی ہے اور آپ سے پوچھا جا رہا ہے کیسا منظر ہوگا کہ ایک پوری سلطنت کے امیر اور خلیفہ امیر المومنین ہیں، جو جنت کے شہزادے اور جنتی ہیں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اعزاز سے نوازا ہے، جو شیر خدا ہیں، فاتح مرحب اور فاتح خیبر ہیں اور قاتل مرحب ہیں، لیکن وہ بھی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہیں۔ اس بات کا منظر دکھانے کے لیے اللہ یہ کہتا ہے ان اللہ یحکم بینہم بالعدل یأمرکم بالعدل، کہ انصاف کے ساتھ تم نے عدل کرنا ہے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس اپنے دعوے کے اوپر دلیل نہ دے سکے کہ یہ زرہ میری ہے، پھر اس کا فیصلہ یہودی کے حق میں کرنا پڑا۔ پھر یہودی اس بات کو دیکھ کر بھی ہل گیا کہ یہ کیسا منظر ہے کہ ایک عام آدمی کے مقابلے میں اس کو کھڑا کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر ہمارا اصول ہی کوئی اور ہے، ہمارے امیروں کے اور ہیں، غریبوں کے اور ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا جب قبیلہ بنی مخزوم کی عورت فاطمہ نے چوری کر لی اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا، جو اس بات کا اندازہ نہیں رکھتے کہ تم سفارش کرو ہاتھ کٹ جائے گا، ہمارے خاندان کی ساری عزت خاک میں مل جائے گی۔ جناب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حقیقت کا بھی اندازہ نہیں تھا کہ مجھے سفارش کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اس کی کیا گہرائی ہے۔ جا کر اسی طرح کہہ دیا جس طرح کہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی امتیں اسی وجہ سے تباہ ہوئی ہیں۔ اگر امیر چوری کرتا، امیر جرم کرتا، امیر گناہ کرتا، اس کو تو چھوڑ دیا جاتا، اگر غریب کرتا اس کو سزا دی جاتی۔ اور فرمایا لو کانت فاطمہ بنت محمد لسرقت قطعت یدہا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہی تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے انصاف کیا کرو، چھوٹے پیمانے سے لے کر بڑے پیمانے تک۔ ان اللہ یعظکم، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اور اللہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ جو تم بولتے ہو اللہ سن رہا ہے کہ یہ انصاف کے اوپر ہے یا ناانصافی کر رہے ہو، اللہ کو پتہ ہے، اللہ جانتا ہے، دیکھتا ہے۔ جو دستک سین ہو رہے ہیں، جو فیصلہ تحریر کیا جا رہا ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ جو بولا جا رہا ہے اللہ سن رہا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو جائے گا۔ اگر انصاف کیا ہوگا پھر اللہ تعالیٰ اعزاز کے لیے نور کے ممبروں کے اوپر جگہ دے گا، اور اگر انصاف نہیں کیا ہوگا پھر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو